ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ ناظرین کرام، سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر اپنی ربوبیت الوہیت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم اور تعلیم بھی دی ہے۔ والد کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے، اور اسی طرح ماں کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ دنیا میں سب سے عظیم لوگ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ ماں اور باپ یہ دونوں بہت ہی عظیم رشتے ہیں۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا باپ سراندے تاج محمد، باپ سراندے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازاروں لبدی نہیں لبدیاں تے ماواں۔ یہ ماں کا ایک عظیم رشتہ ہے۔ باپ سورج کی طرح ہے اور ماں چاند کی طرح ہے۔ سورج کی تپش ہوتی ہے، سورج کی تپش اگر نہ ہو تو فصلیں نہیں پکتی، اور اگر باپ کے جذبات کی تپش نہ ہو تو اولاد کے اخلاق کی فصل بھی نہیں پکتی۔ ماں چاند کی طرح نرم ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ماں کی تربیت اولاد کو دنیا میں ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے۔ سعودی عرب کا ایک صوبہ قسیم، اس کا شہر بریدہ اور اس کا ایک گاؤں اسیا ہے۔ وہاں ایک عجیب کیس عدالت میں آیا کہ ایک آدمی وہ اپنی ماں کو، والدہ کو سنبھالتا تھا، اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ کسی اور جگہ پر سیپریٹ رہتا ہے۔ چھوٹا بھائی ایک دن اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اتنے سالوں سے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اب یہ موقع مجھے دیجیے، میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بیٹا اصرار کر رہا ہے ماں کو لے جانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے۔ ماں کی کوئی جائیداد اور پراپرٹی بھی نہیں ہے، صرف خدمت۔ آخر جب بڑا بیٹا نہیں مانا تو اس ماں کے چھوٹے بیٹے نے جا کر مقامی عدالت میں کیس دائر کرا دیا کہ یہ ماں مجھے دی جائے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں کہ میں ماں کو ساتھ نہیں رکھوں گا، میں باپ کو ساتھ نہیں رکھوں گا۔ افسوس، ہمارا نظریہ ہی غلط ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھوں گا، حالانکہ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا،
ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ تو اس چھوٹے بیٹے نے جب عدالت میں جا کر مقامی عدالت میں کیس دائر کرایا تو جج نے بڑے بیٹے سے کہا کہ آپ نے اتنے سال خدمت کی ہے، چھوٹے کو دے دیں۔ تو بڑا بیٹا نہیں مانا، چھوٹے بیٹے سے کہا کہ چلیں آپ کو ثواب مل گیا ہے تو آپ بڑے بیٹے کے پاس رہنے دیں۔ چھوٹے بیٹے نے کہا نہیں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، لے جانا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا کہ ماں کو لے کر آؤ۔ ماں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ماں سے پوچھا کہ آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، کہا جج صاحب، بڑا بیٹا میری دائیں آنکھ کی طرح ہے، چھوٹا بیٹا میرے بائیں آنکھ کی طرح ہے۔ ماں کی ممتا کی محبت اولاد میں کمی بیشی کے ساتھ تقسیم نہیں ہو سکتی، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آخر جج نے فیصلہ سنایا، اور جج نے کس دلیل، پروف اور ثبوت پر سنایا؟ بیٹے کی اس دلیل پر فیصلہ سنایا، چھوٹے بیٹے نے جو کہا کہ بڑا بیٹا اس کی عمر زیادہ ہے، وہ میرے سے زیادہ عمر میں ہے، وہ کم خدمت کر سکتا ہے، میں زیادہ خدمت کر سکتا ہوں۔ اس دلیل پر جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اب ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہے گی، چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو لے کر جائے گا۔ جب بڑے بیٹے نے یہ فیصلہ سنا تو بڑا بیٹا وہیں پہ زار و قطار رونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ماں کی جدائی کے غم کے اندر ایسا نڈال ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ دیکھنے کو تو ایک واقعہ ہے جو سعودی عرب کا ہے، لیکن بہت بڑا درس اور سبق ہے آج کے نوجوانوں کے لیے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کتنی کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں تو وہ بھی بد نصیب موجود ہیں جو اپنی سگی ماں کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے معاشرے میں کیسے؟ وہ لوگ تو سنے ہیں کہ جو اپنی ماں کو تھپڑ مار رہے ہیں، وہ لوگ تو سنے ہیں کہ دنیاوی ہماری اس زندگی کے اندر اپنی ماں کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیسا بد نصیب ہے کہ جو اپنی سگی ماں کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، جب عورت فوت ہوتی ہے، بیٹے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازگاہ میں جاتے ہیں، ماں کی میت کی چارپائی پڑی ہوتی ہے، لیکن نوجوان بیٹا جسے کرکٹرز کے نام یاد، جسے ایکٹرز کے نام یاد، جسے فلموں کے نام یاد ہیں، جسے نئے نئے نیٹ پیکجز کے نام یاد ہیں، جسے بڑے بڑے موبائل کے نام یاد ہیں، کمپنیز کے نام یاد ہیں، برانڈ کے نام یاد ہیں، سب چیزوں کے نام یاد ہیں، لیکن اس نوجوان بیٹے کو، اس ماں کے اس بیٹے کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا۔ سگی ماں کی میت پڑی ہے، باقی لوگ تو پتہ نہیں کس لیے آئے ہوں گے، کچھ منہ دکھلانے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ ثواب لینے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن بیٹے کا تو حق بنتا تھا کہ اپنی ماں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا، لیکن بیٹا بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اسے دعا تک یاد نہیں ہے، وہ اپنی سگی ماں سے دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ سگی ماں سے دھوکہ کے مترادف ہے۔ تو حضرات، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے، بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، اور ایسے اعمال کریں جن اعمال سے والدین کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی اولادوں کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔